بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج چوتھی تراویح تھی اور چوتھے پارے کی ہم نے سماعت کیا الحمدللہ۔ آج جو سورۃ آل عمران کو ہم نے سنا ہے، اس سورت کا کوئی حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کی وجہ ہے اس سورت میں ایک اسلوب جو اللہ رب العالمین نے اختیار فرمائے ہیں، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ دیکھو، یہ جو سورت ہے سورۃ آل عمران، اور اس سے پہلے والی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ ان دو سورتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی علمی اور عقدی کوتاہیوں کو اللہ نے بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ اہل اسلام اس سے بچے رہیں۔ ایک بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو سورتوں میں اہل اسلام کو، بالخصوص طلباء کو، علماء کو یہ طریقہ بھی سکھایا کہ دین کی دعوت و تبلیغ کیسے کی جائے، کیا کیا وسائل ہیں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ بالخصوص دنیا بھر میں اتنی بڑی تعداد میں اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، تو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے کیا کیا وسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا وسیلہ ہے جسے کہتے ہیں القول۔ القول کیا مطلب اس کا؟ یعنی گفتگو، بات چیت، کسی کو مطمئن کرنا، دلائل بھی مضبوط ہو، گفتگو کا طرز بھی ٹھیک ہو، دونوں چیزیں۔ تو یہ جو گفتگو ہے، چاہے آپ جمعہ کا خطبہ لے لیں، درس لے لیں، کسی کو بٹھا کر سمجھانے کی بات ہو، تدریس ہو، کسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کا جو سلیقہ دیا ہے انسان کو، تو اس سلیقے کو، اس بول کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا، یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ دکتور سعید ابن علی ابن وہف القحطانی رحمہ اللہ، وہ ان کی کتاب ہے فقہ الدعوہ فی صحیح امام البخاری، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وسیلۃ القول، یعنی یہ بھی تو ایک وسیلہ ہے نا۔ آدمی لکھتا ہے اللہ کے دین کے لیے، وہ بھی تو ایک وسیلہ اختیار کر رہا ہے، لیکن وسیلۃ القول اعظم وسائل الدعوہ التي استعملها انبیاء اللہ ورسولہ۔ گفتگو جو ہے نا، یہ سب سے بڑا وسیلہ رہا ہے جسے انبیاء نے اختیار کیا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ سب کو دیا ہے، سب انسان بولتے ہیں۔ انسان جانوروں سے اسی لیے تو ممتاز ہوتا ہے نا کہ وہ گفتگو کرتا ہے۔ دیکھنے میں جانوروں سے ممتاز ہے انسان، جانور بھی تو دیکھتا ہے، جانور بھی تو سنتا ہے، لیکن بول یہاں آ کر کے فرق ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے جو بولنا سکھایا ہے، اس بول کو انبیاء نے استعمال کیا اللہ کے دین کے لیے، اور یہ سب سے بڑا وسیلہ رہا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول سے کہا نہیں قل، یعنی آپ کہو، آپ بتاؤ، آپ لوگوں کو سمجھاؤ۔ آپ مصحف میں دیکھو، قرآن میں تقریباً 300 مقامات پر قرآن مجید میں قل کہا اللہ نے، یعنی اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بتائیے، آپ بولیے۔ یعنی یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے دعوت و تبلیغ کا۔ اگر آپ اس کے اشتقاقات، اس کے تصریفات دیکھیں گے تو 300 سے زائد۔ المعجم المفارز لالفاظ القرآن الکریم، دکتور فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ کی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کئی مرتبہ، خود آپ سورۃ آل عمران میں دیکھو، 20 مقامات کے قریب۔ کل کی تراویح اور آج کی تراویح اگر آپ سامنے رکھیں، اب دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ آل عمران کے شروع میں، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم
قل اللہم مالک الملک قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل ان الہدی ھدی اللہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم. یہ تو تقریباً خود 10 آیتیں ہو گئی جو ہم نے کل کی تراویح میں سنا. اور آج جو لن تنالوا میں جو اللہ رب العالمین نے آل عمران کا دوسرا جو حصہ ہے, اللہ نے کیا فرمایا؟ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین قل صدق اللہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ قل ان الامر کلہ للہ. کتنے مقامات پر قل موتوا بغیظکم قل قد جاءکم رسل من قبلی, تقریباً 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ قل یعنی آپ کہیے, آپ سمجھائیے, آپ بات کیجیے. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے, اس کو ایک طالب علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو, آدمی گفتگو کے ذریعے سے اللہ کے دین کو بتا سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے. آپ ذرا اس کی اہمیت معلوم کیجیے کہ گفتگو کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور طرز خطاب کو سیکھنا کتنا اہم ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک مقرر بن جائیں. عام طور پر مدارس میں جو ہوتا ہے, ہر جمعرات کو یا ہر اتوار کو جو انجمن ہوتی ہے, تقریر سکھائی جاتی ہے, تقریر تو ایک جز ہو گیا. وہ ہر کوئی مقرر بننا ضروری نہیں. تقریر کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ گفتگو, چاہے وہ تقریر ہو, چاہے وہ انفرادی طور پر بٹھا کر کے کسی کو سمجھانے کی بات ہو, آپ بات کو سمجھا دیں, آپ سامنے والے کو مطمئن کر دیں, آپ دل کی بات رکھ دیں, آپ ہر پہلو اس کے سامنے رکھ دیں, آپ اپنے فریضے سے جو ہے بری ہو جائیں گفتگو کے ذریعے سے. جمعہ کا خطاب ہو, جمعہ کا خطاب, درس ہو درس, مناظرہ ہو مناظرہ, کسی مناسبت سے. مناظرہ کوئی مشغلہ نہیں جب اس کی کبھی ضرورت پڑ جائے, آخری صورت. لیکن کسی کو سمجھانے کی جو بات ہے وہ تو دن میں 50 مرتبہ ہمیں مواقع ملتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصے ہیں آپ دیکھو, اللہ رب العالمین نے کتنے مقامات پر انبیاء کی زبانی بیان فرمایا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کتنے مقامات پر انبیاء کے قصوں میں یہ گفتگو ہے. آپ دیکھو سورۃ ابراہیم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول, اس کے بعد جی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. یہ آیت کریمہ کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا بیسر طالب علم, اساتذہ سے, کلاسوں میں, انجمنوں میں, عام خطابات میں. یہ آیت کریمہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا. لیکن یہ آیت کریمہ کس اہمیت پر دلالت کرتی ہے؟ قوم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم. آپ مطمئن کر دینے والی بات کریں, دلائل کو بہتر انداز میں پیش کریں, سمجھائیں. یہ انبیاء کا خاصہ رہا ہے. آپ دیکھو اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو اقوال ہیں نا, آپ کے اقوال کتنی بڑی مقدار میں ہیں اقوال رسول. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو کنز العمال ہے یا الجامع الصغیر حافظ سیوطی کی, مدخل ہندی کی جو کنز العمال ہے, اس کی فہرست اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ کے رسول کے اقوال کی, بہت لمبی فہرست ہے. لیکن اس میں صحیح احادیث بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, منکر اور موضوع روایت بھی ہیں. آپ صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کو لے لیجیے. طرف الحدیث کی جو فہرست تیار ہوئی ہے اور جو مطبوع کتاب کے ساتھ جو اس کو جوڑا گیا ہے, آپ اس فہرست کو دیکھو. اللہ کے رسول کے اقوال کتنی بڑی مقدار میں, صحیح مسلم اور کتب ستہ کو پھر آپ ضم کر لیں, کتنی بڑی مقدار میں اللہ کے رسول کے اقوال ہیں. اللہ اکبر. 23 سالہ مدت میں آپ نے جو باتیں کہی ہیں, جو اقوال ہیں آپ کے, متعدد باتیں, یہ سب اقوال ہیں اللہ کے رسول کی. یہ قول جو دعوت و تبلیغ کا حصہ ہے, اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں.
آخری ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، قول جو دعوت و تبلیغ میں کتنی مؤثر چیز ہے، اللہ نے اسے کتنی اہمیت دی ہے اس کو۔ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النحل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دو آدمی کو اللہ نے مثال دی، ایک وہ شخص ہے جو گونگا ہے۔ گونگے سے آپ کیا کام کروائیں گے؟ آپ اسے افہام و تفہیم والی بات ختم ہو گئی، اس سے آپ اپنی دل کی بات بتا نہیں سکتے، اسے آپ کے اسالیب کو وہ سمجھ نہیں سکتا، اشاروں میں کنایوں میں کچھ آپ بتا دیں تو وہ اپنی بات کسی اور کو جا کے بتا نہیں سکتا جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات جا کے وہاں پہنچ جائے، چاہے وہ معاملہ تجارت کا ہو، چاہے وہ معاملہ دیگر معاملات کا ہو، وہ آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مقابل میں کہا هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ يأمر بالعدل یعنی ایک وہ ہے جو گونگا کسی کام کا نہیں ہے، ایک وہ آدمی ہے جس پہ بول پہ قدرت ہے، اور وہ عدل جو توحید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، پھر عام معاملات ہیں جس میں بھی عدل کی بات آتی ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات پہ رہ کر کے گفتگو کرتا ہے۔ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک مومن کو، ایک مبلغ کو، ایک داعی کو بولنے والا قرار دیا، اور اس کے مقابل میں اللہ نے ابکم گونگا قرار دیا۔ تو یہ دینی طالب علم کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حوار، گفتگو کا طریقہ سکھائیں کہ آپ بولیں، آپ بتائیں۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے جو کہا نا آپ کو شروع میں، صرف جمعہ کا خطبہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، صرف اسٹیج پر آپ کو بلایا جائے اور آپ تقریر کریں آدھے گھنٹے کی، صرف وہ نہیں، یعنی طرز تخاطب جو ہوتا ہے، گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے، آپ شرعی معاملات کو ہر انسان کو، جو مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، دیہات کا ہے، اور جو کوئی شہر کا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، کوئی عمرا میں سے ہے اور کوئی جو مزدوروں میں سے ہے، آپ ہر شخص کو اس کی سطح پہ اتر کر کے آپ اس کو بات سمجھاتے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا سب سے عظیم وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے اختیار کرنے اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔